لوگوں نے سن رکھا ہے اور آپ کو سب کو پتا ہے کہ حضرت حسین جنت کے سردار ہیں. حضرت حسین جنت کے سردار ہیں. میں نے ایک صاحب کہتا ہے, اس نے باقاعدہ مجھے کہا, میں حقیقت بتا رہا ہوں, میں فرضی گلا کدی نہیں کی. ایک صاحب ایک اگلی تقریر چکور کہتے ہیں, پھر ایک صاحب نے میں حقیقت بتا رہا ہوں, میں جگہ کا نام بھی بتا سکتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ وہ سنا تھا کہ حضرت حسین جنت نوجوانان جنت کے سردار. میں نے کہا ہاں نوجوانان جنت کے سردار ہیں. تو کہتا ہے تو جنت میں سبھی جوان ہوں گے. جنت میں سبھی جوان ہوں گے. میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ تو نے ساری باتیں سن تو رکھی ہیں لیکن آدھی آدھی سنی ہوئی, پوری باتیں تو نے نہیں سنی. تو نے ساری باتوں کو آدھا آدھا سنا ہے. تو نے یہ تو سنا ہے کہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں اور جنت میں پھر سبھی جوان ہوں گے. میں نے کہا یہ بھی بات تو نے آدھی سنی ہے, صرف جوانی نہیں ملے گی, جنت میں سب کو حضرت یوسف والا حسن ملے گا. حضرت یوسف والا حسن ملے گا. اور پھر اگلی بات سنیے, اب انشاءاللہ سب سبحان اللہ کہیں گے. جنت میں 70 حوریں ملیں گے. کتنی؟ 70. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, یہ جو یہاں والی نہیں ہے یہ بھی ملے گی. چپ ہو گئے. یہ جو یہاں والی نہیں ہے حوریں, میں یقین جانے اگلے ایک جگہ پر اس سے میں نے بیان کیا, بکر کا علاقہ تھا. میں نے کہا کہ یہ جو یہاں والی ہے نا یہ بھی ملے گی. وہ ایک بابا جی میرے پاس بیٹھے تھے, وہ بڑے خوش ہو کے کہہ رہے تھے سبحان اللہ. جب میں نے کہا نا یہ یہاں والی بھی ملے گی, کہتے انہیں نہیں جان چھوڑا. اس کا باقاعدہ کلپ بھی کہتے انہیں نہیں جان چھوڑا. لیکن سنیے, یہ جو یہاں والی ہے نا یہ ان 17 کی سردار ہے. یہ ان 17 کی سردار ہوگی. ہاں بس صرف اتنی سی بات اسے قاضی کی پہنچا دیجئے, گلے چھوڑ دے, شکوے چھوڑ دے, ناشکری چھوڑ دے. ادھر دی ادھر تے ادھر دی ادھر. میں بہنا تینوں بھی دسدیاں تے اگے دسی نا, او گل تجھے پنڈ بھی پہنچ جانی ہے تے نال اے بھی پہنچ جانی ہے, بھی اگے دسی نا. میں نے کہا بات تو نے بالکل ٹھیک سنی کہ جنت میں سبھی جوان ہوں گے. یہ جو حضور نے فرمایا نا کہ نوجوانان جنت کے سردار حسن و حسین ہوں گے, جو جوانی کے عالم میں انتقال کریں, جو جوانی کے عالم میں فوت ہو اور وہ جوان ہوا اور وہ جنتی ہوا, تو اس طبقے کے سردار حسن و حسین ہوں گے. یہاں حضرت علی کو فرماتے ہیں حضور, حضرت علی کو فرماتے ہیں علی, بات بھی حضرت علی سے ہو رہی, کیا کہہ علی تجھے جنت کے بزرگوں کے سردار دکھاؤں؟ حضرت علی کہتے ہیں جی دکھائیے. پیارے آقا نے یوں اپنا چہرہ کیا, اس طرف سے ابو بکر و عمر آ رہے تھے. مجھے افسوس ہے کہ یہ بات بھی اسی طرح میرے جوانوں کو پتہ ہونی چاہیے تھی جیسے نوجوانوں کی بات. اس طرف سے ابو بکر و عمر آ رہے تھے. پیارے آقا فرماتے ہیں علی یہ ہیں جنت کے بزرگوں کے سردار. اب حضور نے دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں, وہ حضور کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں, قریب آ رہے ہیں ایک دوسرے کے. اچانک سے قریب آتے کہتے پیارے آقا کے چہرے پہ غصہ آ گیا, چہرہ مبارک سرخ ہو گیا, سرخ ہو گیا چہرہ مبارک. اب حضرت ابو بکر بھی دیکھ کے پہلے خوش ہو رہے تھے, پھر حضرت ابو بکر پریشان ہو گئے. قریب آئے, سلام کیا. سلام کے بعد حضرت ابو بکر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں دیکھ کر خوش ہو رہے تھے, پھر آپ کے چہرے پر غصہ آ گیا. حضور فرماتے ہیں ہاں میں نے تمہیں دیکھا, میں خوش ہوا. میں انوار الصحابہ سے سنا رہا ہوں آپ کو, میں آپ کو دیکھ رہا تھا, میں خوش ہو رہا تھا. پھر میں نے کچھ فاصلے پر ایک شیطان دیکھا. اس شیطان کو میں نے دیکھا کہ جو اپنے رب سے دعائی دے رہا تھا, دعائی کر رہا تھا, مولا مجھے پتا ہے میرا ٹھکانہ جہنم ہے,
مولا میں جانتا ہوں تو جو مجھے جہنم میں ڈالے گا، لیکن اللہ میری ایک التجا ہے، مجھے اس گڑھے میں نہ ڈالنا جس گڑھے میں ابو بکر و عمر کے دشمن کو ڈالے گا۔ یہ بات جب ابو بکر و عمر نے سنی، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ہم سے بھی دشمنی کرے گا؟ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ کوئی ہم سے بھی دشمنی کرے گا؟ حضور فرماتے ہیں ہاں ابو بکر، ایک زمانہ آئے گا، ایک طبقہ آئے گا جو تمہیں گالیاں دیں گے، تمہیں گالیاں دیں گے۔ ابو بکر پریشان ہوئے، حضور فرماتے ہیں ابو بکر پریشان نہ ہو، تم سے محبت کرنے والے بھی بہت، تم سے محبت کرنے والے بھی بہت ہوں گے۔ اب حضور حضرت ابو بکر کے غم کو ہلکا اور ختم کرنے پہ آ گئے ہیں۔ دیکھیے حضور فرماتے ہیں ابو بکر اچھا اس بات کو چھوڑ، یہ بتا جو بنا دیکھے تجھ سے محبت کریں گے تو انہیں دے گا کیا؟ جو بنا دیکھے تجھ سے محبت کریں گے، بے لوث تجھ سے محبت کریں گے، تیرے لیے بولیں گے، تیرے حق میں ہوں گے، تو انہیں دے گا کیا؟ حضرت ابو بکر کہتا ہے یا رسول اللہ اگر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے تو پھر سنیے، میں ابو بکر اپنی زندگی کی نیکیوں میں سے چوتھائی نیکیاں اس بندے کو عطا کر دوں۔ میں سے کہتا ہوں نا سانو ابو بکر دی ادھی نیکی کافی، وہ بولو یار میرے امان محمد ابو بکر، امین محمد ابو بکر، معین محمد ابو بکر، یمین محمد ابو بکر، یسار محمد ابو بکر، وزیر محمد ابو بکر، مشیر محمد ابو بکر، سپردار مہر نگین محمد ابو بکر۔ اللہ حضور کہ صحابہ سے محبت نصیب فرمائے، اللہ حضور کے صحابہ سے پیار نصیب فرمائے۔ ابو بکر کیا رتبے ہیں ابو بکر کے، تو پیارے آقا فرماتے ہیں خادم کو کہ ابو بکر آیا تو میری بات بھول گیا، میں بدر کی بات آپ کی خدمت میں رکھ رہا تھا کہ کیا مقام ہے۔ میں نے تو یہ کہا ہے داڑھی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، یہ تبلیغی مرکز نہ ہوتے صحابہ نہ ہوتے، میں نے تو یہ کہا ہے مسجد نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، پگڑی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے۔ حضور کیا کہتے ہیں، حضور کیا فرماتے ہیں ذرا وہ سنیے۔ آج کسی کے ذہن میں یہ جائے کہ صحابہ کو جو مرضی ہے کوئی کہتا رہے اتنی کیا ضرورت ہے بولنے کی، حضور کا پہلے فرمان سن لیجئے، حضور کیا فرماتے ہیں۔ جب ابو بکر اندر گئے، تہجد کا وقت تھا خیمے میں، تو ابو بکر نے جا کے دیکھا کہ حضور سجدے میں ہیں اور پیارے آقا کی پگڑی مبارک زمین پہ آ چکی ہے، اتنا لمبا سجدہ، اور جہاں حضور نے سجدہ کیا ہے وہ ریتلی زمین تھی، حضور کے آنسوں سے تر ہو چکی تھی، اور پیارے آقا کے لبوں پہ جملہ تھا مولا یہ جو باہر 313 ہے نا یہ میری محنت ہے، یہ میری کمائی ہے، یہ میری جد و جہد ہے، یہ میری تگ و دو ہے، مولا یہ جو باہر 313 ہیں ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ان کے پاس جنگ کا سامان نہیں، یہ پیشہ ور جنگجو نہیں، یہ مہاجر ہیں، انہوں نے ہجرت کی ہے، مکان چھوڑے ہیں، دکان چھوڑے ہیں، کاروبار چھوڑے ہیں، اللہ انہوں نے آل و عیال کو چھوڑا ہے، جہاں روکا ہے رک گئے ہیں، جہاں بٹھایا ہے بیٹھ گئے ہیں، آج یہاں لے کے آ گیا ہوں، اللہ انہوں نے کوئی انکار نہیں کیا، ہم نہیں جاتے، ہمارا تو تجربہ نہیں ہے، ہمارے پاس سامان نہیں ہے، حبشہ سے چلا ہے بلال، اللہ اس کی پیٹھ پر گوشت نہیں ہڈیاں نکلی نہیں ہے، امیہ نے اتنا گھسیٹا ہے اسے کوئلوں پر، اللہ اسے بھی لے کر آ گیا ہوں۔ اللہ آج تیرا محبوب تجھے کہہ رہا ہے یہ کٹ جائیں گے، ذبح ہو جائیں گے، کٹنے کے لیے آئے ہیں، ذبح ہونے کے لیے آئے ہیں، لیکن اللہ تو بھی سن لے، اگر آج یہ کٹ گئے تو پھر تو بھی سن لے اور محبوب کی زبان سے سن لے، پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ ارے میں نے تو یہ کہا ہے داڑھی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، پگڑی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، مسجد نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، مدرسے نہ ہوتے صحابہ نہ ہوتے۔ میرے آقا بڑا جملہ بولتے ہیں مولا تیری توحید کے نعرے بھی نہیں ہوتے اگر صحابہ نہیں ہوتے۔ میری بات سمجھ آئیے؟ یہ بات مجھے حضرت نے آتے ہوئے راستے میں ایک بات کی طرف اشارہ کیا، میں آپ کے حوالے کیے دیتا ہوں۔ آج کل فتنوں کا دور ہے، آپ جس قدر محبت سے سن رہے ہیں میں آپ سے راضی ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
تھوڑی سی دھیان کے ساتھ بھی سنیے گا جو میں بات کہنے لگا ہوں، نامعلوم زندگی میں پھر ملاقات ہے نہیں ہے۔ فتنوں کا ایسا دور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فتنوں کا ایسا دور آئے گا کہ صبح کو بندہ مسلمان ہوگا، شام کو، یہ بات سن رکھی ہے نا علماء سے، کیا سمجھتے ہیں کہ وہ دور کوئی اور ہوگا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہی دور ہے۔ اس سے بھی اگلا فرمان سنیے، یقین جانے روح کانپ اٹھتی ہے، اور میں اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ بندہ مومن قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کہے گا کاش یہ قبر میری ہوتی۔ کیا مطلب؟ کہ میں اس وقت ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو چکا ہوں۔ اس سے بھی اگلا فرمان سنیے، حضور فرماتے ہیں فتنوں کا ایسا دور آئے گا کہ ایمان والے لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے آبادیوں کو چھوڑ کر جنگلوں کا رخ کریں، صحراؤں کا رخ کریں کہ ہم اس فتنوں سے بچ جائیں۔ اور ہمارے شاید بزرگوں کو پتہ نہ ہو کہ آپ کا بیٹا سوشل میڈیا پہ کسے سنتا ہے، کیا سنتا ہے، آپ کو شاید علم نہ ہو، پتہ تب چلے گا جب پانی سر سے گزر جائے۔ اور میں علماء کی خدمت میں جو میرے پاس بیٹھے ہیں یا میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کی خدمت میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، ان میں سے شاید کچھ میری تائید میں سر ہلا دیں۔ میں نے اپنی اس عمر میں کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو خود بڑے مواحد، توحید والے، صحیح و لقیدہ، لیکن اولاد کی طرف انہوں نے توجہ نہ دی، اولاد فطروں میں مبتلا ہوئی، اور باپ کے مرنے پر وہ فریق مخالف کو جنازہ پڑھانے کے لیے لے آیا۔ میں نے ایسے کئی جنازے دیکھے۔ اس نے کہا بارش میں ہوں، باقی سارے پیچھے ہٹ جاؤ، میری مرضی، میں جسے مرضی پڑھوں۔ میں نے ایسے کئی منظر دیکھے۔ اس لیے اس بات کو معمولی مت سمجھیے گا کہ اس وقت سوشل میڈیا پر کیا ادم مچی ہوئی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، ہر فتنے کا ہاتھ اور منہ بھونکنے کے لیے کھلتا ہے تو صرف صحابہ پر۔ رنگ اس کے مختلف ہیں، انداز مختلف ہیں، جہتیں مختلف ہیں۔ اگلے دنوں ایک نے بکواس کی، حضرت علی اور حضرت معاویہ کے جھگڑے کو بنیاد بنا کر وہ کہتا ہے کہ اگر میں ہوتا نا اس وقت تو میری تلوار حضرت معاویہ کے خلاف ہوتی۔ یہ سوشل میڈیا والے جو بیٹھے ہیں انہوں نے شاید وہ بیان کسی کا سنا ہو یا دیکھا ہو کہ میں اگر ہوتا تو میری تلوار حضرت معاویہ کے خلاف اٹھتی۔ اب توجہ سے سننا میری ایک بات، حضرت موسیٰ اللہ کے نبی، حضرت موسیٰ اللہ کے نبی، نام سنا ہوا ہے؟ یوں کر دیں، میں صرف یہ سمجھاؤں کہ اب میں اگلی بات کروں۔ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی طور پر گئے 40 دنوں کے لیے، پیچھے اپنا نائب بنا کے گئے حضرت ہارون کو۔ ہارون بھی اللہ کے نبی ہیں اور موسیٰ سے بڑے ہیں عمر میں، حضرت موسیٰ سے عمر میں بڑے ہیں۔ قوم سمجھی کہ موسیٰ چلے گئے، قوم کو شیطان نے ورگلایا، انہوں نے بنایا بچڑا، سامری جادوگر نے کیا بنایا؟ بچڑا۔ اور اس نے اس تکنیک سے بنایا کہ کچھ سوراخ آگے رکھے کچھ پیچھے رکھے، وہ ہوا آتی وہ آگے سے باں کرتا، کتب بولتا بھی ہے۔ ہمارا معبود ہی یہی ہے، ہمارا خدا ہی یہی ہے۔ اس کی عبادت شروع کر دی، کس کی؟ کس کی؟ جانور کی، چار ٹانگوں۔ چلو کوئی اتنا ہی کافی۔ اس کی عبادت شروع، حضرت موسیٰ واپس آئے، انہوں نے جب دیکھا کہ قوم بچڑے کی عبادت کر رہی ہے، آ گئے غصے میں۔ پیچھے چھوڑ کے کسے گئے تھے؟ ہارون ہیں کون؟ بھائی بھی، بڑے بھی، نبی بھی۔ حضرت موسیٰ نے ایک ہاتھ سے پکڑے حضرت ہارون کے بال سر کے، ایک ہاتھ میں پکڑی داڑھی۔ آپ مجھے سن رہے ہیں؟
حضرت موسیٰ سب سے جلالی پیغمبر، ایک ہاتھ میں سر کے بال پکڑے، ایک ہاتھ میں داڑھی پکڑے. میں جو تجھے چھوڑ کے پیچھے گیا تھا تو نے سمجھایا کیوں نہیں؟ حضرت ہارون کہتے ہیں میرا کیا قصور، میں نے سمجھایا یہ معبود نہیں ہے، معبود اللہ ہے، الہ اللہ ہے، عبادت کے لائق اللہ ہے. انہوں نے میری بات نہیں مانی، ان کی اپنی قسمت، ان کی اپنی مت ماری گئی. لیکن حضرت موسیٰ پھر پکڑتے ہیں. اب بات سنو قاضی کی، موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی، گتھم گتھا ہو گئے پھر بھی نبی. جھگڑ پڑے پھر بھی نبی، گتھم گتھا ہو گئے پھر بھی نبی. مجھے کوئی اختیار نہیں میں دڑا بندی کروں حضرت موسیٰ کی، انگلی اٹھاؤں ہارون پر، یا دڑا بندی کروں حضرت ہارون کی، انگلی اٹھاؤں موسیٰ پر. موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی، علی بھی صحابی، معاویہ بھی صحابی، گتھم گتھا ہو گئے پھر بھی صحابی، غلط فہمی سے جھگڑ پڑے پھر بھی صحابی. مجھے کوئی اختیار نہیں میں دڑا بندی کروں علی کی، انگلی اٹھاؤں معاویہ پر، یا دڑا بندی کروں معاویہ کی، انگلی اٹھاؤں علی. میری بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اس لیے کہ وہ دونوں نبی اور یہ دونوں صحابی، وہ دونوں نبی اور یہ دونوں صحابی، وہ دونوں نبی اور یہ دونوں صحابی. آج کے بندے کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی نبی پر انگلی اٹھائے، بولو بولو بولو، یا کسی بولیے یا کسی صحابی پر اٹھائے. وہ انہیں نبی ماننا وہ بھی میرا ایمان، انہیں صحابی ماننا وہ بھی میرا ایمان. میں نہ ان پر انگلی اٹھا سکتا ہوں نہ ان پر انگلی اٹھا سکتا ہوں. وہ بھی حق ہیں، یہ بھی حق ہیں، وہ بھی میرا ایمان ہے، یہ بھی میرا ایمان ہے. آج کا بندہ اسے کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے کہ وہ انگلی اٹھائے حضرت علی پر یا حضرت معاویہ پر. وہ دونوں صحابی ہیں. وہ دونوں کیا ہیں؟ پھر سے بولیے، وہ دونوں کیا ہیں؟ صحابی. اور اگلی بات سن لیجیے، بھائیوں میں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے، کبھی نہیں ہوتا؟ بڑے گھر کبھی نہیں ہوا؟ کبھی نہیں ہوا جھگڑا؟ اور نہیں تو اس گل سے ہو جانا ہے ایک قد ایتھے نہیں پانی ایتھے پانی. میری گل نہ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اے کھیت پہلی کہندے ہو، کہ کہندے ہو؟ فلاں نو نہیں دینی ٹھیکے تے، اے دکان انہوں نہیں دینی. اس گل سے ہو سکتا ہے. فلاں نو شادی تے بلانا ہے، فلاں نو. اچھا بعض دفعہ کوئی جذباتی ہو تو ہاتھا پائی بھی ہو جاتی ہے، یا نہیں ہو جاتی؟ ہو جاتی ہے. اچھا وہ ہاتھا پائی بھی ہو جائے، بھائیوں میں ناراضگی بھی ہو جاتی ہے، بول چال بھی ہو جاتی ہے، غصے میں کہہ دیتے ہیں تو میرے مرن جیل پہ نہیں آنا، کہہ دیتے ہیں نا. کچھ عرصے بعد پھر صلح بھی ہو جاتی ہے. پھر وہ دونوں دنیا سے گزر جائیں، ان کی آگے اولادیں بڑی ہو جائیں. گوانڈی نو کسی نے دسیا، اودے ابے نے دسیا اے جڑے نال دا ٹبر ہے نا، انہاں دے وڈ وڈیریاں دی لڑائی ہوئی سی. گل نہیں سمجھ آ رہی؟ اس بلونگڑے نو اے وڈ وڈیریاں نے دسیا بھئی اے جڑا نال دا ٹبر ہے نا، انہاں دی اتے لڑائی بھائیاں دی آپس وچ، اے بلا پہنچ گیا ادھر، وہ تانوں پتہ ہے اتنے لڑائی ہوئی، انہیں کہا کہ صلح بھی ہو گئی. وہ نہیں اس گل چھڈو، ہوئی تو صحیح. حضرت معاویہ اور حضرت علی غلط فہمی میں جھگڑ پڑے، لیکن جب معاویہ کے ساتھ حضرت حسن نے صلح کر لی، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، جنتوں میں پہنچ گئے. آج تجھے پتا چلا کہ وہ جھگڑا ہوا تھا تو اس کا مطلب ہے فسادی تو ہے. بولو نا میرے ساتھ، فسادی تو یہ بلونگڑا ہے جو جہنم کی کھڈ میں بیٹھا ہے. میری بات نہیں سمجھ آ رہی؟ شرارتی تو یہ ہے، فسادی تو یہ ہے.
اب دیکھیے حضرت علی سے محبت آج کے بندوں کو ہوگی، مجھے ہے، آپ کو ہے، پتوں کی والو نہیں کہتا ہوں بولیے گا، کیونکہ اب آپ بولنے بھی تو میں نے کیا لمبی چوڑی بات کر رہی ہے. آپ کو ہوگی حضرت علی سے محبت، ہے، مجھے بھی ہے، پاکستان بھر کے لوگوں کو ہے حضرت علی سے محبت، دنیا بھر کے مسلمانوں کو ہے حضرت علی سے محبت. لیکن مجھے کہنے دو، میرا ایمان ہے حسن سے زیادہ نہیں. آج علی والے ہیں ہم بھی اور بھی، لیکن حسن سب سے بڑا علی والا ہے. حسن سب سے بڑا علی والا ہے. حسن بڑا بیٹا ہے مولا علی کا. جب حسن صلح کر رہا ہے معاویہ سے، تو کس کھیت کی مولی؟ نہیں میری بات سمجھ آ رہی؟ حسن نے بیعت کی ہے حضرت معاویہ کی، حضرت حسین نے بیعت کی ہے. اور اگلی بات سنو، میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، حضرت حسن کا گھر مدینہ میں ہے، حضرت حسین کا گھر مدینہ میں ہے، اور حضرت معاویہ شام میں رہتے ہیں. دونوں بھائی یہاں سے گئے ہیں، شام جا کر بیعت کی ہے. یہاں بھی نہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ کہاں جا کر کی ہے؟ شام میں جا کر کی ہے. دمشق پہنچ کر حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. اس لیے میں ایک جملہ بول رہا ہوں، یہ جو آج ہمارے تک دین ہے نا، یہ صحابہ اور اہل بیت دونوں کی محنتوں سے ہے. اس لیے ہمارے طبقے میں ایسا آپ کو بندہ نہیں مل سکتا جو صحابہ کی توہین کرے یا اہل بیت. ہم دونوں کو یوں ساتھ لے کر چلتے ہیں، ہم دونوں کو یوں اکٹھا مانتے ہیں. نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے. نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے. جو انجم ابر ہے جماعت صحابہ تو شمس و قمر اہل بیت نبی ہے. ادھر سارے صدق و صفا کے سپاہی، ادھر سارے صبر و رضا کے وہ راہی. جو شام و سحر ہے جماعت صحابہ تو لیل و نہر اہل بیت نبی ہے. صدیق میرا، غنی بھی ہے میرا، فاروق میرا، علی بھی ہے میرا، مقداد میرا فارسی ہے، میرا موسیٰ کاظم میرا عسکری ہے. میں تن من دونوں پہ قربان کر دوں، میں ہر آن دونوں پہ قربان کر دوں. جو رب کا امر ہے جماعت صحابہ، نبی کا امر اہل بیت نبی ہے. ان کی محبت میں قرآن بولا، ان کی مودت میں قرآن بولا، ان کی عبارت میں قرآن بولا، ان کی طہارت میں قرآن بولا. ہے اسلام اندر، اسلام دونوں ہے، ایمان اندر، ایمان دونوں. اگر قرآن کی سطر ہے جماعت صحابہ تو زیر و زبر اہل بیت نبی ہے. اس قدر محبت تھی. مجھے دکھ ہے کہ غیروں نے تو چھپانا ہی چھپانا تھا، اپنوں نے بھی اس کا اظہار نہیں کیا. اور ایک اور دکھ اس بات کا ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کو بھی بڑی منتوں کے ساتھ باتیں بتانا پڑتی ہیں اور سمجھانا پڑتی ہیں اور سنانا پڑتی ہیں. اپنے لوگوں کو بھی. غیروں نے تو چھپانا ہی چھپانا تھا، اپنوں نے بھی وہ باتیں نہ انہیں پڑھنے کی کوشش کی، نہ انہیں عوام تک پہنچانے کی کوشش کی. حضرت عمر اور حضرت حسین میں اس قدر پیار والا رشتہ تھا. آخر بہنوئی اور سالے کا رشتہ ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، کس کے سامنے کہہ رہا ہوں، کہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں. بہنوئی اور سالے کا رشتہ ہے حضرت عمر اور حضرت حسین کا. اس قدر محبت والا رشتہ، اس قدر محبت والا کہ حضرت عمر سلام میں پہل کرتے حضرت حسین. اب میں یہ سوچتا ہوں، یہ جب میں نے سلام کا لفظ بولا نا کہ سلام میں پہل کرتے، تو یہ کوئی کانوں کی جوں تک نہیں رہی. اس لیے کہ ہم سلام کو کیا سمجھتے ہیں. ہم اسے بھی سلام کرتے ہیں جسے پسند کریں، اور اسے بھی سلام کرتے ہیں جسے نہ پسند. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. ابھی جہاں حضرت اٹھوال صاحب مجھے لے کر گئے، ابھی میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک صاحب بیان فرما رہے تھے. تو انہوں نے بھی یہی حدیث سنائی نا، اور یہی حدیث آپ کے پاس بھی ہے کہ افشوا السلام. حضور نے فرمایا سلام کو عام کرو. میں اس پر بات وہاں پہ کرنے لگا تھا، پھر میرا موضوع وہاں پہ جاتے جاتے پھر اور بات ذہن میں آ گئی اور وہاں کچھ اور باتیں میں نے کر دی. یہ بات آپ نے سن رکھی ہے حضور کا فرمان کہ سلام کو عام کرو. ایک قاضی سے بات سنو، حضور نے فرمایا سلام کو روک کے رکھو.
بس میرا قصور یہی ہے کہ میں وہ باتیں لایا کرتا ہوں جو عموماً بیان نہیں کی جاتی. آپ نے یہ بات سنی کہ حضور نے فرمایا سلام کو قاضی سے بات سنیے. حضور نے فرمایا سلام کو رسول اللہ روک کے رکھے. فرمایا ہاں سب کو نہیں دیا کرتے, سب کو نہیں دیا کرتے. یا رسول اللہ کسے؟ فرمایا السلام علی من اتبع الہدی, جو ہدایت کی تابع داری کرے سلام صرف اس کے لیے ہوتا ہے. میری بات سمجھ آ رہی نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا سلام کو روک کے رکھو. اب میں اس کا معنی کرنے لگا ہوں. جو اللہ کا گستاخ ہے, مشرک ہے, اسے سلام مت کر. جو حضور کا گستاخ ہے, ختم نبوت کا منکر ہے, اسے سلام مت کر. جو ابو بکر کا گستاخ ہے اسے سلام مت کر. جو معاویہ کا گستاخ ہے اسے سلام مت کر. جو حسین کا گستاخ ہے اسے بھی سلام مت کر. میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ سلام بندہ مومن کے لیے تحفہ ہے, صرف بندہ مومن کے لیے تحفہ ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہر ایک کو سلام سے منع کیا ہے پیارے آقا نے. سلام صرف بندہ مومن کے لیے تحفہ ہے. سلامتی کی آپ دعا اس کے لیے کر رہے ہیں جو رب کا حق اس کی مخلوق میں تقسیم کرے. میری باتیں بوجھ بن رہی ہیں تو میں بس کر دیتا ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. لوگ نہیں سننا چاہتے جو میں سنانا چاہتا ہوں. حقیقت بتا رہا ہوں, نہیں سننا چاہتے. اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. ظلم کسے کہتے ہیں جی جی؟ ان الشرک لظلم, چھوٹا بھی نہیں, عظیم, سب سے بڑا ظلم. ظلم کا ایک معنی سن لیجئے, آپ کو شرک کا معنی سمجھ آ جائے گا. ظلم کہتے ہیں, ظلم کچھ لفظ آپ نے اسکول میں پڑھے ہوں گے جو الفاظ مترادف ہیں, ایک جیسے. کچھ لفظ ہیں جو متضاد ہیں, اس کے الٹ. ابھی رات ہے, اس کا متضاد کیا ہے؟ صبح کا متضاد کیا ہے؟ اجالا کا اندھیرا. یہ متضاد ہے. ظلم متضاد ہے عدل کا. میں سبق تھوڑی سنا رہا ہوں آپ کو. ظلم متضاد ہے عدل کا, اور عدل کہتے ہیں چیز کو اس کے مقام پر رکھنا. چیز کو, شخصیت کو, بندے کو, عہدے کو, کسی بھی چیز کو اس کے مقام سے ہٹانا, یہ ظلم ہے. آپ کہتے ہیں فلاں بندے نے میرے ساتھ ظلم کیا. کیا؟ میری زمین پہ قبضہ کیا, میرا حق چھینا ظلم ہے. اللہ فرماتے ہیں جو تیرا چھینے نا تو اسے ظلم کہتے ہیں, اور جو میرا چھینے. بولیے, کوئی شرک کا معنی سمجھ آیا نہیں آیا؟ اس لیے جو اللہ کا گستاخ ہے اسے سلام نہیں ہے. اسے سلام آپ کرو بھی تو رب جو نہیں کر رہا. جو حضور کا گستاخ ہے اس پر سلام نہیں ہے. جو صحابہ اور اہل بیت کا گستاخ ہے اس پر سلام نہیں ہے. اب میں سنانے کیا لگا تھا اور بات لمبی ہو گئی. حضرت عمر سلام میں پیر کرتے حضرت حسین کو, اس قدر پیر کرتے کہ حضرت حسین کہتے کبھی میں بھی پیر کروں. ہر دفعہ عمر ہی پیر کر جاتا ہے, ہر دفعہ عمر ہی پہلے سلام کرتا ہے, کبھی میں بھی پیر کروں. ایک دن حضرت حسین نے دور سے دیکھا کہ جناب عمر آ رہے ہیں. حضرت حسین نے دیکھ لیا کہ عمر آ رہے ہیں, جناب حضرت عمر نے نہیں دیکھا کہ وہ سامنے حسین ہیں. تو حضرت حسین جلدی سے ایک پلر کے پیچھے چھپ گئے. کس کے پیچھے؟ پلر کے ستون کے پیچھے چھپ گئے, تھم کے پیچھے چھپ گئے کہ جیسے ہی عمر قریب آئیں گے نا میں یکدم باہر نکلوں گا, آج سلام میں پہل میری ہوگی. ادھر حضرت عمر قریب آئے, ابھی حضرت حسین باہر نکلے نہیں, عمر نے پہلے ہی کہہ دیا حسین السلام علیکم. حضرت حسین کہتے ہیں وعلیکم السلام. آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں تھا؟ مجھے سن رہے ہو؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں تھا؟ کیا جملہ بولے ہیں حضرت عمر,
سونے کے پانی سے لکھا جائے تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا جو حضرت عمر بولے. حضرت عمر بول کے کہتے ہیں حسین مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ مجھے کیسے پتا چلا کہ تو یہاں تھا؟ حسین تیری صرف شکل نبی والی نہیں، تیری خوشبو بھی نبی والی. مجھے تیری خوشبو نے بتایا ہے کہ یہاں حسین. اب اگلی بات سنیں.